کلام پاک میں سے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب 44 سے 49 آیات۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی بڑائی کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ آمین۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ Lord, I'm standing here for your glory. Fill me with your Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen. 12 گھنٹے ہو گئے ہیں میرے آقا کو ظالم انسان کے ہاتھوں میں اپنا آپ سونپے ہوئے۔ گتسمنی باغ سے اب تک بنی انسان کے باطن میں جتنے بھی نفرت خدا کے خلاف تھی وہ ٹھٹھوں تشدد کے ذریعے سے یسوع المسیح کے بے گناہ بدن پر نقش کر دی گئی ہے۔ اس کا پسینہ خون بن کے بہہ گیا، سپاہیوں نے اسے مارا، ٹھٹھوں میں اڑایا، اس پہ تھوکا گیا اور اس کی داڑھی نوچی گئی۔ اسے رومیوں کے خاص کوڑوں سے 40 کم 1 کوڑے لگے گئے۔ بیرونی اور اندرونی زخموں سے اس کا جسم بھر گیا۔ اس کا سر کانٹوں کے تاج سے زخمی ہے۔ بھاری صلیب کو اٹھاتے ہوئے وہ کئی بار گرا۔ اس کے ہاتھوں میں کیل لگے گئے اور اس کے پیروں کو کیلوں کے ساتھ چھید کر دیا گیا۔ اس نے دوستوں کی بے وفائی سہی، دنیا سے ترک کیا گیا، اور میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس نے خدا سے بھی دوری برداشت کر لی، جو یسوع کے لیے دنیا کے ہر تشدد سے زیادہ ناگوارا تھی۔ اب تک تو ہم جیسی بھیڑ بھی آہستہ آہستہ گلگتا پہاڑ کو چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی ہوگی ہے۔ لوگ جانتے تھے کہ صلیب دیے ہوئے لوگوں کو کچھ دن لگ جاتے ہیں مر جانے میں۔ پاس اب کچھ رومی سپاہی اور چند گلیل کی عورتیں رہ گئی تھیں۔ کلام سے نا واقف نظروں کو یہ لگتا ہوگا کہ ایک بے بس انسان دنیا اور رومی سلطنت کے رحم و کرم پہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ جس کو بنی آدم نے آج کے دن صلیب دیا وہ ہستی کون ہے۔ صلیب پہ وہ شخص لٹکا ہے جسے اس دن کی کئی صدیوں سے تیاری کی ہوئی تھی۔ یہ وہ سورما ہے جو روح زمین پہ ایک خاص مقصد اور مشن کے لیے آیا ہے۔ اس کا ہر ایک پل ناپا ہے اور اس کا ہر ایک موومنٹ پلانڈ ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس نے کس وقت کہاں ہونا ہے اور اس نے کس پل کون سی پیش گوئی کو پورا کرنا ہے۔ یسوع نے اپنے 3.5 سال کی خدمت میں 351 پروفیسیز نبوتوں کو پورا کیا۔ یسوع المسیح مکمل خدا اور کامل انسان ہمیشہ فل اتھارٹی میں تھے اور ابد آباد تک وہ ہی اختیار میں رہیں گے۔
यूहन्ना 10 उसकी 18 बाब में खुदावंद खुद अपने मुबारक लबों से कहते हैं, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं जान देता हूँ ताकि उससे फिर ले लूँ। कोई मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। गुनाह की सज़ा तो मौत है और गुनाह का कफ़ारा खून है, और बनी आदम के गुनाहों का कफ़ारा सिर्फ बेऐब और पाक खून ही दे सकता है। बाग़ अदन में नाफरमानी के सबब से जो गुनाह बनी आदम के खून में रच गया था, उसका कफ़ारा कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान का खून ही गुनाह के सबब से नापाक और आलूदा हो चुका है। इसलिए खुद खुदा को आकर अपना बेऐब और पाक खून बहाना पड़ा। आज आपको और मुझे बनाने वाला और खलक करने वाला खुदा कुल दुनिया जो रह चुकी है, जो है और जो पैदा होने वाली है, उन सब के गुनाहों का बोझ वो अपने बदन के ऊपर लेकर सलीब पे लटका हुआ है। 33 साल की ज़िंदगी में ना कोई इंसान, ना कोई रूहानी शख्सियत उसके ऊपर गुनाह साबित कर सकी, और यस्सु अल मसीह ने कभी अपने बदन में गुनाह नहीं किया था। इसलिए वो हमारे लिए एक कामिल बेऐब बर्रा ठहरा, और क्योंकि उसने कभी गुनाह नहीं किया तो उसे मौत की सज़ा भी नहीं हो सकती थी, मगर उसने खुद ये फैसला किया कि अपनी जान दे, और हमारे खातिर उसने मौत का मज़ा चखा। हम किसी गुमान में ना रहें कि खुदा ने अपनी किसी ज़रूरत के लिए ये सब किया। पौलुस रसूल अमाल 17 बाब में कहते हैं, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सारी चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो खुद ही सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। खुदा का सिर्फ एक मकसद, सिर्फ एक मोटिव रहा है, और वो है उसकी बेलौस मोहब्बत जो वो अपनी मखलूक क्रिएशन के साथ करता है, कि उसने अपना आप ही दे दिया। नहीं तो उसकी खुदमत के लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी हैं, और ना कोई उसे हमारी कंपनी की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो तसलीस का खुदा है। ही इज़ द गॉड ऑफ ट्रिनिटी। सो इस वक्त बेचारा सलीब के पे लटका हुआ यीशु नहीं, बल्कि मैं और आप हैं। वो तो खुदा है, फुल पावर और ग्लोरी, willing to give his life for you and me, and he is full of authority, जो अपनी जान देता है और फिर वापस ले भी लेता है। अगर यीशु अल मसीह की ताकत का अंदाज़ा लगाना हो तो आइए हम गतसमनी बाग में यीशु के अल्फाजों पे गौर करें। मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वह फरिश्तों के 12 तुमन, इसका इट मीन्स 12 लीजन्स इन इंग्लिश, मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। तो एक लीजन जो है, एक तुमन जो है, उसमें 6000 से ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं, और 12 तुमन, 12 लीजन्स जो हैं वो बन जाते हैं 72,000 फरिश्ते। यसाया 37 में एक फरिश्ते ने 185,000 लोग एक दफ़ा में मार दिए। तो आप सोच सकते हैं कि 75,000 फरिश्ते कितनी तबाही मार सकते हैं।
72,000 فرشتے جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 13 بلین آدمی سے بھی زیادہ ہلاک کر سکتے ہیں۔ آج دنیا کی پاپولیشن 7.9 بلین ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں جو پاپولیشن تھی وہ 300 ملین تھی۔ تو یہ ہے میرے یسوع کی اتھارٹی۔ اس کو پطرس کی چھوٹی سی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، واپس اپنی معیار میں ڈال لو۔ اور اگر آج وہ چاہے تو ہماری دنیا کو ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ مار سکتا ہے؟ 2 دفعہ ہلاک کر سکتا ہے اگر وہ آج چاہے تو۔ اور یہ ہے اس کی اتھارٹی۔ اور پھر ہم ہر سال اپنی اندھی آنکھیں اور بہرے کان لے کر 3 گھنٹوں کی عبادت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر اسی بھیڑ کی طرح جو گولگتھا میں موجود تھی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں جو یسوع کے منہ سے ہم پہلے الفاظ 12 سال کی عمر میں سنتے ہیں وہ ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا اپنے باپ کے حضور میں ہونا ضروری ہے؟ اور اس کے آخری الفاظ ہیں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی مرضی سے پورے اختیار کے ساتھ اور یہ کہہ کے دم دے دیا، اپنی مرضی سے اس نے دم دے دیا، بڑی ذمہ داری سے، بڑے پیشن کے ساتھ میرے آقا نے اپنا مشن زمین کے اوپر پورا کیا، اور آسمان پہ جانے سے پہلے ایک حکم دیتے گئے۔ جی حکم۔ جو شخص اختیار میں ہوتا ہے نہ وہ منت سماجت کرتا ہے، نہ وہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے، وہ حکم کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دے گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم باتیں کرنا بند کریں اور کچھ کرنا شروع کریں۔ جیسے امریکنز کہتے ہیں ڈونٹ ٹاک دا ٹاک، واک دا ٹاک۔ سو ہم کسی دھوکے میں نہ رہیں جس نے ہمارا کفارہ خون بہا کے، مارے کھا کے، ٹھٹھے سن کے، تھوک برداشت کر کے، اپنی جان دے کے دیا۔ کیا ہم اس کا حکم نہیں پورا کریں گے؟ یا آج ہم بھی اس بھیڑ کی طرح اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور بھول جائیں گے، اور پھر اگلے سال تماش بین کی طرح صلیب کا منظر دیکھنے گولگتھا پہاڑ پہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ خداوند ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ ساتوں مقررین کے لیے جنہوں نے خداوند کے کلام کی خدمت کی ہے۔ ایک سے بڑھ کے ایک کوشش یہ ہے کہ کلیسیا میں سے لوگ اٹھیں، خدا کے کام کے لیے کھڑے ہوں اور خدا کے کام کے لیے متحرک محسوس کریں، تو ہم مل کے خدا کا کام کریں۔ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ایک ٹیم کی طرح، ایک روحانی خاندان کی طرح ایک ذمہ داری لیں ہم کہ ہم نے مل کے، میں یہاں پہ پاسبان ہوں، آپ اپنے اپنے کاموں پہ پاسبان ہیں، میں وہاں پہ نہیں آتا، مجھے نہیں پتا وہاں پہ کون ہے، کون آپ سے ملتا ہے، کون وہاں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہاں پہ آپ پاسٹر ہیں اپنی جگہ کے، اپنے اسکول میں، کالج میں، کام پہ، جہاں آپ جاتے اور آتے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ میں ایک دعا کروں گا اور اس کے بعد دعائے ربانی اور برکت کے کلمات سے پادری صاحب جو ہیں ہمیں رخصت کریں گے، اور اس کے بعد ہم مل کے
کھانا کھائیں گے۔ خداوند زندگی کے مالک، آج کی اس خوبصورت شام کے لیے، زوراور شام کے لیے جو تیرے لوگوں نے مخصوص کی کہ وہ تیرے حضور میں آئیں اور ٹھہریں، اور اے خداوند کلام کی ان باتوں سے ہاتھ اٹھائیں، منت کرتے ہیں ہم سب کو چھو برکت دے، آگے لے کے جا، ہم تیرے نام، تیرے کلام، تیری صلیب اور تیری صلیب کی قدرت کے گواہ ہو جائیں یسوع کے نام میں، اور اے خدا ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو یسوع کے نام میں، آمین۔ پادری صاحب